اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر عزیزان گرامی کیا کیا جائے؟ کوئی حل بھی تو ہو۔ یہ مایوسی کوئی اشارہ کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات تو ہے، کوئی تو ایسا ہو جو ان مایوسیوں سے نکال لے۔ اللہ تو موجود ہی ہے اور وہ شہرک سے بھی قریب ہے، مگر بیشتر لوگ کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ جب وہ اتنا قریب ہے تو اس سے اپنی مایوسی کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اور اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری التجاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ مضطر کی آہ کو خوب سمجھتا ہے، اسے پکارو۔ تو کیسے آپ پکارا جائے؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بس یقین پیدا کرنا ہوگا۔ مگر یہ سوال پھر پیدا ہوا کہ یقین کیسے پیدا ہو؟ یقین محکم عمل پہم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ اب پتہ چلا کہ عمل پہم سے آگے بڑھا جائے اور یقین رکھا جائے تو پھر ہم حقیقتاً کامیاب ہوں گے۔ نہ تدبیریں آتی ہیں نہ تقدیریں۔ اب ایک غلامی تو انسان کی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی غلامی ہوتی ہے، اور دوسری ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ جب تک ہم اس نفس کو اپنا آقا بنائے رکھیں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ نفس تو بس میں، میرا اور میری کے گھن چکر سے نہیں نکلنے دیتا، اور جب تک ہم میں کے چکر میں سے نہیں نکلیں گے ہم نفس کے غلام رہیں گے، اور جب نفس کے غلام ہوں گے تو اطمینان کو تو بھول ہی جائیے۔ پھر نہ تو جسمانی اور نہ ہی روحانی بیماری سے بچ پائیں گے، بلکہ یہ بیماری شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو بھائی صاحب یہی وہ کنجی ہے جس سے ہم ہر تالا کھول سکتے ہیں۔ بس اس کنجی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا ہو جانا کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچایا ہے اس کو اپنا راستہ بنا لو۔ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائے منع ہو جو۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ پھر دیکھو یہ کنجی ہاتھ میں کیسے نہیں آتی، اور آپ کا کردار ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور جب یہ کنجی آپ کے پاس آ جائے تو اطمینان کی بارش ہوگی، روح کو سکون اور تر و تازگی ملے گی۔ کرنا کیا ہوگا؟ تو جناب سب سے پہلے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ویسے تو ہر انسان جانتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بس نام کی حد تک تو ہم یہ تصور ہی کرتے ہیں۔ عملی طور پر نہ تو کوئی نماز صدقے دل سے اور خشوع و خضوع سے پڑھنے پر مائل ہی نہیں، بس ایک عادت ہے جو بنا لی ہے۔ نماز جو کہ بندے اور رب کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم جان ہی نہیں پائے۔ اس نماز کی روح ہمارے عقل میں آئی ہی نہیں۔ سورۃ المعون پڑھنے سے پتہ لگ ہی جائے گا کہ ہماری نماز کی روح کیا ہے۔ ویسے یہ سب جو میں نے بیان کیا یہ میرا موضوع نہیں تھا، مگر کیا کہوں، دل نے کہا یہ حقیقت ہے۔ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، ہمیں سکون قلب کیوں نصیب نہیں۔ میرا اصل موضوع تو عملیات کے بارے میں بتانا تھا، مگر چونکہ عملیات میں بھی وہی شخص کامیاب ہو پاتا ہے جو خود مطمئن ہو۔ ابھی میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عملیات کی کامیابی کے لیے انسان کو ثابت قدمی اور پورے دلی و شوق سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ سمندر بے کراں ہے۔ لوگ چند آیات کا ورد کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ عمل ہو گئے، یہ غلط سوچ ہے۔ جو لوگ تھوڑا بہت عملیات کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ حروف کی تاثیر سے کام کیا جاتا ہے۔ حروف عربی لغت میں 28 ہوتے ہیں، ہر حرف کی زکوٰۃ دینے ہوتی ہے۔ ہر حرف کا اپنا اسم، خاصیت، تاثیر، طبع، موکل، جن، برج، ستارہ، منزل اور بخور ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے وہ کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت علم حاصل کرنے میں تدبیریں آتی ہیں نہ تقدیریں۔ اب ایک غلامی تو انسان کی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی غلامی ہوتی ہے، اور دوسری ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ جب تک ہم اس نفس کو اپنا آقا بنائے رکھیں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ نفس تو بس میں، میرا اور میری کے گھن چکر سے نہیں نکلنے دیتا، اور جب تک ہم
میں کے چکر میں سے نہیں نکلیں گے، ہم نفس کے غلام رہیں گے، اور جب نفس کے غلام ہوں گے تو اطمینان کو تو بھول ہی جائیے، پھر نہ تو جسمانی اور نہ ہی روحانی بیماری سے بچ پائیں گے، بلکہ یہ بیماری شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو بھائی صاحب یہی وہ کنجی ہے جس سے ہم ہر تالا کھول سکتے ہیں۔ بس اس کنجی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا ہو جانا کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو اپنا راستہ بنا لو۔ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائے منع ہو جو۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ پھر دیکھو یہ کنجی ہاتھ میں کیسے نہیں آتی، اور آپ کا کردار ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور جب یہ کنجی آپ کے پاس آ جائے تو اطمینان کی بارش ہوگی، روح کو سکون اور تر و تازگی ملے گی۔ کرنا کیا ہوگا؟ تو جناب سب سے پہلے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ویسے تو ہر انسان جانتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بس نام کی حد تک تو ہم یہ تصور ہی کرتے ہیں۔ عملی طور پر نہ تو کوئی نماز صدقے دل سے اور خشوع و خضوع سے پڑھنے پر مائل ہی نہیں، بس ایک عادت ہے جو بنا لی ہے۔ نماز جو کہ بندے اور رب کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم جان ہی نہیں پائے۔ اس نماز کی روح ہمارے عقل میں آئی ہی نہیں۔ سورۃ المعون پڑھنے سے پتہ لگ ہی جائے گا کہ ہماری نماز کی روح کیا ہے۔ ویسے یہ سب جو میں نے بیان کیا یہ میرا موضوع نہیں تھا، مگر کیا کہوں، دل نے کہا یہ حقیقت ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، ہمیں سکون قلب کیوں نصیب نہیں۔ میرا اصل موضوع تو عملیات کے بارے میں بتانا تھا، مگر چونکہ عملیات میں بھی وہی شخص کامیاب ہو پاتا ہے جو خود مطمئن ہو۔ ابھی میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عملیات کی کامیابی کے لیے انسان کو ثابت قدمی اور پورے دلی و شوق سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ سمندر بے کراں ہے۔ لوگ چند آیات کا ورد کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ عمل ہو گئے، یہ غلط سوچ ہے۔ جو لوگ تھوڑا بہت عملیات کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ حروف کی تاثیر سے کام کیا جاتا ہے۔ حروف عربی لغت میں 28 ہوتے ہیں، ہر حرف کی زکوٰۃ دینے ہوتی ہے۔ ہر حرف کا اپنا اسم، خاصیت، تاثیر، طبع، موکل، جن، برج، ستارہ، منزل اور بخور ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے وہ کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مختلف روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ نے اکثر پاگلوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ آسمان کی طرف تکتے ہوئے اور ننگ دھڑنگ دیکھا ہوگا، یہ ناکام عملیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے پھر کون سا طریقہ اپنایا با موکل، جن، برج، ستارہ، منزل اور بخور ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے وہ کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت علم حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ناکام ہی نہیں بلکہ وہ رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے تو مختلف روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آپ نے اکثر پاگلوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ آسمان کی طرف تکتے ہوئے اور ننگ دھڑنگ دیکھا ہوگا، یہ ناکام عملیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے پھر کون سا طریقہ اپنایا جائے جس میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں؟ تو جناب عالی، میں نے یہ چینل اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وہ لوگ جو صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے وظائف کرنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کروں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو صرف خود کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت آسان عمل ہوں گے، اور انشاءاللہ ان اعمال کی رجعت بھی نہیں ہوگی۔ اب رجعت کے بارے میں یہ بتا دوں، یہ ہوتا ہے واپسی آنا، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہو جائے آپ کو، اور میں تو صرف اپنا وہ صفر ہی ان میں ملاؤں گا اور وہ خود کے لیے کامیابی سمیٹ لیں گے۔ میری خواہش ہے، میں گزشتہ 44 سال سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کام کیا جائے جس سے لوگ خود ہی خود کے کام آئے۔ میں گزشتہ 44 سال سے، یعنی شرط یہی ہوگی کہ آپ بچگانہ نماز کے شرط یہ ہوگی کہ آپ پانچگانہ نماز کے حامل ہوں اور لقمہ حلال کھانے والے ہوں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے درد دل رکھنے والے ہوں،
اور تو تجھے پھر اپنے رب عظیم جل جلالہ توقع ہے کہ ہر بندے کا مقصد جو کہ جائز ہوگا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حروف تہجی کی اعداد، ان کی تاثیرات، ان کے موکلات وغیرہ سے آگاہی کرواؤں گا، اور جب آپ اپنے نام کے حروف نکال لینے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اللہ کے 99 ناموں کی مطلب براری کا طریقہ بتاؤں گا۔ نیز زکوٰۃ صغیر جو صرف ایک بندہ صرف اپنے لیے ادا کرے گا وہ بتائی جائے گی، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے نام کے اعداد کے حساب سے اسم اعظم بتایا جائے گا، جس کو وہ پڑھ کر اپنی حاجت کی نسبت سے اپنا مقصد حاصل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تمام نام حسنہ ہیں، یعنی اچھے ہیں، سارے نام اچھے ہیں، اسماء الحسنہ کہتے ہیں جس کو بھی پڑھ لو، یعنی جس مقصد کے لیے وہ نام ہوگا، جیسے کہ رزاق کو رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، شافی کو شفا کے لیے، اور وارث کو اولاد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، مگر ایک خاص طریقہ سے خاص وقت میں اور خاص عمل کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے بتایا جائے گا۔ جیسے ہمیں معلوم ہے قرآن میں، مگر ایک خاص طریقہ سے خاص وقت میں اور خاص عمل کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے بتایا جائے گا۔ جیسے ہمیں معلوم ہے قرآن میں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی ارشاد ربانی ہے، ہم نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا قرآن کے اندر مومنین کے لیے شفا اور رحمت۔ مطلب یہ کہ شفا جسمانی ہوتی ہے اور رحمت روحانی۔ اللہ کے پاس قرآن میں ہر شے کی چابی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ وَرْقَةٌ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَالْحَبَّةُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کوئی خشک نہیں ہے، کوئی تر نہیں ہے، کوئی پتوں میں ہے چھپا ہوا، جہاں کہیں زمین میں ہے، آسمان میں، جہاں کہیں بھی ہے، خیر قرآن مجید باعث رحمت ہی ہے۔ تو آئیے حروف تہجی جو کہ عربی میں 28 ہوتے ہیں، یعنی ابجد، حوض، حتی، کالمن، صافز، کرشد، سخز اور ززغ۔ الف کے لیے 1، بے کے لیے 2، جیم 3، دال 4، ہے 5، واو 6 اور زے 7، ہے 8، توئے جو کہتے ہیں یا تو کہہ دیں یا 9، یہ یا 10، کاف 20، لام 30، میم 40، نون کے لیے 50 اور سین کے لیے 60 ہے، عین کے لیے 70، فے کے لیے 80، صاد کے لیے 90 ہیں، کاف جو ہے کینچی والا جسے کہتے ہیں 100، رے کے لیے 200، شین کے لیے 300، تے کے لیے 400، سے کے لیے 500 اور خے کے لیے 600، زال ہے 700 کی، اور زود ہے یا دود ہے 800،